آج کے درس کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہود نے اور مشرکین کے ذریعہ سے سوال کیا کہ کیا قصہ ہے اس نبی کا جن کا بیٹا کنعان سے مصر گیا اور وہ غمگین ہوئے، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں ان کا کیا قصہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اور کریم آقا نے بغیر کسی مطالعہ کے، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے پڑھے سورہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، قصہ یوسف کو نہایت حسین انداز میں بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پوچھنے والوں تم نے تو یہی پوچھا تھا واقعہ کیا ہے، اب جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اس میں تمہارے سوال کا جواب بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انہوں نے بھی حسد کیا تھا، تم بھی میرے حبیب سے حسد کر رہے ہو۔ انہوں نے بھی سمجھا تھا کہ ہم نے ان کا کام ختم کر دیا ہے، اور تم بھی یہی میرے محبوب کے بارے میں رویہ رکھے ہوئے ہو۔ ان کا بھی بظاہر لگ رہا تھا کہ زوال آ گیا، باپ سے دور کر دیا گیا، وطن سے دور کر دیا، بے وطن کر دیا، پردیس میں چلے گئے، لیکن اللہ نے وہاں سے انہیں عروج عطا کیا۔ دیکھنا میرا حبیب بھی یہاں سے جائے گا، یہ بھی ہجرت کریں گے اور ان پر بھی سخت مراحل آئیں گے، لیکن اس ظاہری زوال جو تمہیں ظاہری طور پر زوال لگ رہا ہے، تم سمجھو گے کہ ہم نے ان کو بے وطن کیا، ان کے لوگوں کو نکال دیا، کتنے لوگوں کو تم نے شہید کیا، لیکن وہاں سے پھر عروج ہوگا۔ جس وطن کو میرے مصطفیٰ آج مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں نا، جس کعبہ کو، اور روتے ہوئے یہاں سے میرے حبیب گئے کہ مجھے کعبہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، ایک دن آئے گا میرا مصطفیٰ شان و شوکت کے ساتھ یہاں پہ پھر داخل ہوگا۔ اب یہ جو نشانیوں والی بات ہے نا، اس پر بھی اتنی باتیں ہیں کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے تب بھی اس کا ہم احاطہ نہ کر سکے۔ بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں۔ اس سے آگے ارشاد ہے، جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ ضلال کا لفظ ہے یہاں پر، انہوں نے جو اپنے باپ کے لیے بولا کہ یہ انہوں نے جو چوز کیا ہے، ہم 10 ہیں اور جوان ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے مقابلے میں یہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ حضرت راحیل کے بطن سے تھے، تو ان سے جو زیادہ محبت ہو رہی ہے، یہ ہمارے باپ جو ہے نا، ان کی رائے درست نہیں، یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ تو فطرتی بات ہے، چھوٹے کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بھی جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب وہ صرف باپ کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، وہ نور نبوت سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کو اللہ نے کیا مقامات عطا فرمانے، اور اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اور کہاں کہاں ان پر مصائب آئیں گے اور یہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ تو ان کی محبت کی وجوہات کچھ اور تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری بجائے ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کی رائے درست نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی کہ ان کے دلوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حسد تھا۔ اب حسد یہ وہ بری چیز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ حسد بہرحال اس سے بچتا کوئی نہیں ہے۔ حسد بدگمانی، بدفعلی، اس سے اکثر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، بدگمانی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے گمان سے سوچتے ہیں اچھا جو میں نے اس موقع پر یہ رسپانس دیکھا ہے یہ درست نہیں، لہٰذا اس کا مطلب پھر یہی ہوگا۔ اب جس بندے کے بارے میں ہم نے گمان کیا ہوتا ہے، بیچارے کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا دھیان کس طرف ہے، اور جو ہم نے توقع کی ہوتی ہے اس کے چہرے کے رویے سے ہماری توقع کے برعکس جب آتا ہے تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدگمانی سے بھی منع کیا، بدفعلی سے بھی، اور حسد سے بھی۔ ایک ہی حدیث کا حصہ خلاصہ عرض کرتا ہوں، ڈیٹیل کا وقت نہیں۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد آئے تو پھر اس سے نفرت نہ کرو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر یہ دل میں خیال آئے کہ اس کی یہ خوبی اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ کسی کی ترقی دیکھ کر دل میں خیال آیا یہ اس کے پاس نہ رہے، کسی کی خوبی دیکھ کر دل میں خیال آئے یہ اس سے چھن جائے۔ رشک جائز ہے،
وہ بھی ہر چیز میں جائز نہیں ہے۔ رشک کیا ہے؟ کسی کے پاس کچھ دیکھا، دل میں خیال ہے یار جیسا اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو۔ اب رشک کے بارے میں بھی ضابطہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایسے ہی ہر کسی پر رشک نہ کرتے رہو۔ دیکھیں قرآن کریم میں واقعہ بیان ہوا، قارون جب سونا پہنا ہے، بڑا قیمتی لباس پہنا، سج دھج کے ساتھ آیا، لوگوں نے رشک کیا یار زندگی تو ایسی ہونی چاہیے۔ تو جو ایمان والے تھے نا، صالحین علم والے، انہوں نے کہا یار یہ بھی کوئی قابل رشک ہے؟ یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہونے کے باوجود ان کا بے ادب ہے، ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو یہ قابل رشک یہ نہیں ہے۔ اور پھر جب اس پر عذاب آیا اور اس کو اس کے مال سمیت اللہ کریم نے زمین میں دھنسا دیا، تو وہ کہنے لگے ہاں واقعی یہ قابل رشک نہیں ہے۔ تو قابل رشک کون ہوتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قرآن میں مصروف ہے، اس پر رشک کرو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنا مال دن رات راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، صحیح جگہ پر اس کو خرچ کر رہا ہے۔ تو ان کے دلوں میں حسد تھا۔ اب آپ آگے سنتے جائیے گا اور اس پر غور کرتے جائیے گا کہ حسد کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ ان کے دلوں میں حسد آیا اور اس حسد نے ان سے کتنے جرائم کروائے۔ چھوٹے بھائی پر ظلم کیا، سگا بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ذوی القربہ، قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، تو وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر بھائی بھی معصوم ہے، اس کو باپ سے جدا کیا، پھر باپ سے آ کے جھوٹ بولا۔ اب کتنے جرائم ان سے، وہ لمبی فہرست مفسرین نے لکھی ہے، لیکن اس کا اگر آپ سبب دیکھیں تو پیچھے حسد ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری طلاقیں ہوتی ہیں، بہت سارے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جب گھوم پھر کر غور کیا جائے نا تو بیچ میں کہیں نہ کہیں یا حسد ہوتا ہے یا بدگمانی ہوتی ہے۔ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ کسی لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آتی، لیکن ہم خود اپنے اندر جھانکیں تو ان بیماریوں کی ہم خود تشخیص کر سکتے ہیں، اور اللہ کی عطا ہو، توفیق ہو تو ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت، انہوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ۔ اب دیکھو چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ 10 بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کو بھی چھوٹے بھائی سے محبت ہوتی، لیکن حسد دیکھیں کیا کروا رہا ہے، چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ کر رہے ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑ آؤ، پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی۔ اب باپ کی توجہ لینا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، باپ کی محبت لینا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ انہوں نے غلط چنا ہے، اس اچھی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ان کا غلط تھا، اس لیے ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ من بعدہ قوما صالحین، ایک بار یہ برا کام کر لو، کوڑا کوٹ پر لو، پھر نیک ہو جانا، پھر نیک بن جانا، پھر تم صالحین میں شامل ہو جانا۔ تو یہ ایک شیطان کا اور نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہے کہ تم جو تمہارے زندگی کے اہم گولز ہیں ان کو حاصل کرنے ایک بار برے کام کر لو، اور جب یہ برائیاں تم کر لو گے پھر تم دوبارہ نیک ہو جانا، پھر تم دوبارہ نمازی بن جانا۔ اور اس چکر میں ڈال کر شیطان انسان کو ایک خواہش پوری کرنے کے بعد دوسری خواہش کے پیچھے بھگاتا ہے، اس کے بعد پھر تیسری خواہش کے پیچھے بھگاتا ہے، اور زندگی کا ہر سال ایسے ہی گزر جاتا ہے جیسے مسافر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ ابھی تو اگلا ڈبہ آئے گا، وہ شاید اچھی سیٹوں والا، تو اس میں چڑھ جاؤں گا، اور پھر گاڑی اتنی تیز ہو جاتی ہے وہ کہ کسی بھی بوگی میں وہ سوار نہیں ہو سکتا، اور ٹرین چھوٹ جاتی ہے اور وہیں پر وہ خالی رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نفس اور شیطان کی چال ہوتی کہ اس کو یہ کہے کہ تم یہ برے کام کر لو، اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کی چالوں کے خلاف عزم اور ہمت نصیب فرمائے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلہ والا اٹھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ مفسرین نے اس کا نام، اس قائل کا نام یہودا اور بعض نے یہوذا لکھا ہے، واللہ عالم۔ تو اس بھائی نے مشورہ دیا قتل نہ کرو۔ اس کا ذکر ہر جگہ یہی نرمی والا آیا ہے، خیر خواہی والا آیا، یہ تھا تو ان میں ہی، اسی لیے قرآن میں بھی ان میں ہی شمار کیا اس کو، لیکن اس میں جو خوبی تھی اس کا بھی ذکر جہاں جہاں تھا وہ آ گیا، لیکن اپنی خوبیوں کے باوجود اس نے اپنا دھڑا نہیں توڑا، انہی کے ساتھ رہا، لہٰذا اس کا بھی معاملہ گناہ میں انہی کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان میں کتنی خوبیاں ہوں، اگر وہ اپنے برے حلقے کو نہیں چھوڑتا، یا جن برے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھ اٹھ رہا ہے ان کا وہ ساتھ دیتا رہتا ہے،
اور ان کی برائی میں شریک ہوتا ہے تو پھر بہرحال جو ان پر حکم لگے گا وہ اس پر بھی بہرحال لگ ہی جائے گا، اس لیے صحبتیں اچھی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اس کو قتل نہ کرو، غیابت الجب، اندھے کنویں میں پھینک دو۔ اب ہمارے ہاں کنویں کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک گول سا گڑھا ہوتا ہے جس کے اوپر سرکل سا بنا ہوتا ہے، تو اسی کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو غیابت الجب سے مراد وہ والا کنواں نہیں ہے، اس سے مراد وہ گڑھے کی مانند کنواں ہے جس کی منڈیر نہیں ہے، جس کے اوپر وہ گول سرکل نہیں بنا، بس وہ گہرا کنواں ہے اور گہرا گڑھا ہے، اور اتنا گہرا ہے کہ اس میں پانی بھی موجود ہے۔ تو پرانے دور میں اس طرح بہت سے لوگ سزائیں دیا کرتے تھے، ایسے جو کنویں ہوتے تھے، گڑھے ہوتے تھے، ان میں پھینک کر اوپر مقرر کر دیا جاتا تھا کسی کو کہ کوئی اس کو نکالے نہ یہاں سے۔ ایک کتاب ہے فقہی بہت بڑی مبسوط، اب اس کے جو رائٹر ہیں وہ بہت بڑے استاد تھے، شیخ تھے، تو بادشاہ نے اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہا، انہوں نے نہ دیا تو اس میں پھینک دیا، اور پھر محافظوں کو مقرر کر دیا، وہ بھی اللہ کے کیسے نیک بندے تھے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے شاگردوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنا پڑھایا، کنویں میں پڑے پڑے پوری مبسوط کتاب لکھوا دی، 6 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کی زیارت بھی ایک خاص بات ہے، اس چیز کو جب ذہن میں رکھے کہ کیسے ان لوگوں نے کام کیا۔ آج ہمیں اتنے مواقع میسر ہیں، پھر بھی ہم دین کا کام نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف نے اتنی محنت کی دین ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اب وہ کہنے لگے اس کو کنویں میں پھینک دو، یلتقط ہو، کوئی اٹھا لے گا اس کو۔ اب لقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی گم شدہ چیز ہو، کہیں پڑی ہو، تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں یار جس کو جو چیز ملی ہے وہ اس کو اٹھا لے، وہی اس کا مالک ہے۔ اس کے بارے میں بھی حکم ہے۔ حضور علیہ السلام کی کثیر احادیث ہیں اور فقہاء نے اس پر پورے ابواب لکھے ہیں لقطہ کے احکام کے بارے میں، کہ کسی کو کوئی چیز گری ہوئی کسی کی ملی، اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک سفر میں تنگی تھی، سواریاں تھوڑی تھیں، تو عرض کیا حضور یہ اونٹ ادھر کچھ بھاگ پھر رہے ہیں تو ہم یہ پکڑ کر استعمال کرنے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کی گم شدہ چیز کو استعمال کرنا ایسے جیسے تم آگ کو استعمال کر رہے ہو، آگ سے خود کو جلا رہے ہو۔ تو کسی مسلمان کی گم شدہ چیز کا مالک بن جانا یہ سخت گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ تو کیا حکم ہے لقطہ کا؟ کوئی چیز ایسے ملے تو حکم یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرو، جتنے ذرائع تمہارے بس میں ہیں ان کے مطابق اس کے مالک کو تلاش کرو، پھر اس کے بعد اس کو صدقہ کر دیا جائے اگر سال بعد بھی اس کا مالک نہ ملے۔ تو اس نے کہا اس کو کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ اب یہ پلان کیا انہوں نے، منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے والد گرامی کے پاس آ گئے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ انہوں نے یعقوب سے کہا اے ہمارے ابا، کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اب اس طرح انہوں نے آ کے اپنی بات کا جو منصوبہ تھا اس کا آغاز کیا۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، دوسری بات ہم بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، آج کے دور میں بے حیائی پھیلانے کا سبب یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 دعوے ہیں، یا ان 2 چیزوں کا استعمال ہے۔ جی آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، وہ تیرے والدین کو تو تجھ پر اعتماد نہیں۔ اب والد اگر بیٹی کو کہے کہ بیٹی یہ چیزیں خطرے کی طرف جانے والی ہیں، ان سے بچو، تم یہ نہ کرو، وہ تمہارے ماں باپ کو تجھ پر اعتماد ہی نہیں، اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم پر اعتماد نہیں کرو، اور اعتماد کانفیڈنس کا لفظ ایسا پیچھے لگا دیا گیا کہ ہر برا کام وہ کرے بس تم پر اعتماد رہے۔ دیکھیں والدین نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے حالات کا، اگر وہ کسی ایسی چیز سے منع کریں جس کا انجام ان کے تجربہ کے مطابق آگے برا نکلنا ہے، اور جو چیز ضروری بھی نہیں ہے، فرض اور واجبات میں سے بھی نہیں ہے، ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا، اگر والدین اس سے روکیں تو پھر آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ پر آپ اعتماد نہیں کرتے۔ اور یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑا دھوکہ ہے، جس نے آپ کا ذہن تبدیل کرنا ہے، جس نے آپ کو کنونس کرنا ہے، برین واش کرنا ہے، وہ پہلے آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ ہم اسی کی بات سنتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس لیے صرف کسی کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ خیر خواہ ہے اور اس کی باتوں پر، اس کی باتوں کے سورسز، مآخذ، مصادر، اس پر غور کیے بغیر اندھا اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں یوسف کہ آپ ہی ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم کل جا رہے ہیں شکار پر، تو اس کو بھی ساتھ بھیجیں، انجوائے کرے گا، یہ بھی دیکھے گا ہمارے ساتھ، اور جیسے ہم محظوظ ہوتے ہیں تو یہ بھی محظوظ ہوگا۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به،
یعقوب نے کہا تمہارے اس کو لے جانے سے میں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوں گا۔ بیٹے سے محبت اتنی ہے ایک دن کے لیے بھی جدا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تم لے جاؤ گے تو میں اداس ہو جاؤں گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل ہو گئے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ تم کہیں لاپرواہ ہو جاؤ گے تو اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا ہماری پوری جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، 10 بھائی ساتھ ہوں اور ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو کوئی بات تو نہ ہوئی ہماری، تو ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا؟ اب وہ تو بعد میں آ کے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو، لیکن آپ نے پہلے کہہ دیا تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مفسرین کرام نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، انہیں پتا تھا انہوں نے میرے پاس آ کر کیا بہانہ کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ مفسرین نے فرمائی کہ اس علاقے میں بھیڑیے تھے اور ایسے حادثات ہو بھی جاتے تھے کہ بھیڑیا کسی کو آ کے نوچ لیتا تھا۔ اب بہرحال اصرار کیا انہوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ساتھ بھیج دیا۔ فلما ذهبوا به، الغرض جب وہ اس کو لے گئے، انہوں نے اس کو اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اب پہلے تو لے جاتے ہوئے مارنا شروع کر دیا، تشدد کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کاش میرے ابا جان دیکھ لیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسے محبت سے لے کر آئے، کیسے والد گرامی کو تم نے قائل کیا اور اب میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ اب وہی بھائی جس نے کہا تھا قتل نہ کرو، کہنے لگا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے، لہٰذا اس کو مارو نہ، اس کو کنویں میں پھینک دیتے۔ اب اتفاق ہوا کنویں میں پھینکنے کا، اور ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ کرتا اس لیے اتارا تھا کہ یہ لے جائیں گے نشانی کے طور پر، والد صاحب کو بتائیں گے، بہانہ کریں گے کہ وہ تو بھیڑیا نے اس کو کھا لیا۔ اب جب کنویں میں پھینکا، اسی آیت کا دوسرا حصہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ 12 سال یا 17 سال عمر تھی، قرآن نے تو اس کو بیان نہیں کیا، مفسرین نے مختلف اقوال لکھے۔ تو اسی وقت پہلی وحی حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہو گئی۔ نہایت مغموم حالت ہے، والد گرامی سے جدائی ہے اور وطن سے دور جا رہے ہیں، تو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، گھبراؤ نہیں، عن قریب تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ یا یوسف غم نہ کر، ایک وقت آئے گا یہی تیرے پاس چل کر آئیں گے، یہ آئیں گے تیرے پاس۔ آج جو تیرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا، یہ سائل بن کر، حاجت مند بن کر تیرے در پر آئیں گے، تیرے دروازے پر آئیں گے۔ بڑی بات ہوتی ہے کہ کبھی اپنے اختیار کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اللہ بچائے ہمیں ایسے ظلم سے۔ جب اختیار ہو نا تو بندہ کہتا ہے ایسی کی تیسی اس کی، اور کبر میں، غرور میں انسان آ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو نیچا کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کبھی اپنے اختیار سے کسی کو ذلیل نہ کرو، وقت کا پتہ نہیں چلتا، آج جو تمہارے پاس آیا اور تم نے اپنے اختیار سے ظلماً اس کو ذلیل کیا ہے، ہو سکتا ہے کل وہ وقت آئے تمہیں اس کے در پہ جانا پڑ جائے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن پلٹتے وقت نہیں لگتا۔ آپ اپنے پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور بہت سے آپ نے قصے کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی جو حقیقتاً ہیں کہ کیسے عروج اور پھر ذلت اور ذلت سے پھر عزت، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اختیار دے، عزت دے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں اس کو نبھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا غم نہ کر، آپ غمگین نہ ہوں، ایک وقت آئے گا یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ انہیں بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن میں اللہ کی توفیق سے وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا اے ابا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ اب کرتے کے اوپر خون لگا لیا کسی جانور وغیرہ کا اور کہا کہ یوسف کا خون ہے اور بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے، آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے لیکن ایسا ہی ہوا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے کہا بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھایا، بل سولت لکم انفسکم امرا،
بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ بھئی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اس لیے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا علم عام لوگوں کے جیسا نہیں ہوتا، اور پھر وہ جانتے ہیں کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور وہ ختم ہو جائے، اس کی تعبیر بتا رہی ہے کہ اس کو اللہ نے عزتیں عطا فرمانی ہیں، اس کی تعبیر بتا رہی ہے اللہ نے اس کو نبوت عطا فرمانی ہے۔ تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا کام زندگی ختم ہو گیا، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، پس اب صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے، اور اللہ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفتیش وغیرہ نہیں کی، خود جا کر کہاں تھا بیڑیا، کس جگہ پہ کھایا، کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے وہ وقت آ رہا ہے، وہ سرکل اب شروع ہو چکا ہے جس کا اختتام یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان عزت کے اظہار کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب وہ عروج ملے گا تب تک میری جدائی رہے گی یوسف سے، میں بیٹے کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ ایک دن کے لیے جو بیٹے سے جدا ہونا برداشت نہیں کر رہے تھے، اب کئی سال کی جدائی آ گئی ہے، اس لیے کہا فصبر جمیل، اللہ سے صبر جمیل ہی مانگتا ہوں۔ صبر جمیل کیا ہے؟ اپنے دکھ کا اظہار اپنے رب سے کرنا، اپنے رب کو اپنا غم بتانا، اس کو دکھ بتانا، حالانکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، بتائیں گے تو پتا چلے گا، اور اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پہلے سے بتائیں۔ لوگوں کو بتائیں گے، کوئی مذاق اڑائے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، اس کو پہلے سے پتا ہے، اس کو بتائیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اب صبر جمیل ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، پس اس نے اپنا ڈول ڈالا، اس نے کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جس کنویں میں پھینکا تھا وہاں پر ایک قافلہ گزر رہا ہے، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ لیا، آپ باہر تشریف لے آئے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنا خوبصورت لڑکا۔ حسن یوسف کی مثالیں ہیں اور مثالیں دی جاتی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ تھا، عام دنیا والوں کو جتنا حسن دیا ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ بچوں کو ایسے ہی اٹھا کے بیچ دیا کرتے تھے انسانوں کی منڈی میں جا کر، انہوں نے اپنے مال میں چھپا لیا کہ جو مال ہم لے کر جا رہے ہیں مصر میں جا کر بیچیں گے، ساتھ اس بچے کو بھی بیچ دیں گے۔ اب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف وہاں پر نہیں ہے، اس کنویں میں نہیں ہے، تلاش کرتے کرتے قافلے تک پہنچ گئے، اور قافلے والوں سے کہا وہ ہمارا ایک غلام بھاگا ہوا، تمہارے پاس تو نہیں؟ سامان کی تلاشی تو دیکھا تو یوسف علیہ السلام ان کے پاس ہے، کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ ہمارا ہے، اچھا تم اگر لینا چاہتے ہو تو پھر اس کی قیمت پے کر دو اور لے جاؤ۔ اب جو قیمت انہوں نے لی، ظاہر قیمت میں رغبت تو تھی نہیں، ان کو قیمت نہیں لینا چاہتے تھے، ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح ہم سے دور چلا جائے، باپ کی نظروں سے دور ہو جائے، اور نہایت کم قیمت پر اپنے سگے بھائی کو انہوں نے بیچ دیا۔ آج لوگ گلا کرتے ہیں یار تو نے میرا مول نہیں پایا، تو نے میری یہ قیمت لگائی، تو نے اتنے سے فائدے کے لیے تم نے میری محبت کو اگنور کر دیا، لوگ اکثر گلا کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں سگے بھائی کو چند درہموں کے انہوں نے بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے یوسف کو قافلہ سے لے کر حقیر سی قیمت چند درہموں کے بدلے ان کے ہاتھوں بیچ دیا، اور وہ یوسف میں ویسے ہی رغبت کرنے والے نہ تھے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور یوسف علیہ السلام کے صبر کی بہت تفصیل ہے اور بڑی طویل بات ہے، لیکن یہ سارے صبر ایک طرف، سارے صبر جو انہوں نے کی ایک طرف، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو طائف کے دن صبر کیا وہ صبر ایک طرف ہے۔ اتنا زیادہ صبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔